اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا اور اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ استفا کی اللہ نے چن لیا تمہارے لیے وطہری کی خوب پاکیزہ کر دیا تمہیں واصطفا کی اور چن لیا تمہیں علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں میں۔ یا مریم اے مریم اقنتی اطاعت کر ادب سے کھڑی ہو لربی کا اپنے رب کے لیے وسجودی اور سجدہ کر ورکعی اور رکوع کر مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں الیک تمہاری طرف محبوب وما کنت اور تم نہ تھے لدیہم ان کے پاس اذ جب یلقون ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی کل میں کہ ایہم یکفل مریم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا وما کنت اور نہیں تھے آپ لدیہم ان کے پاس اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، یعنی کہ سب چاہ رہے تھے کہ مریم کی کفالت ہم کریں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا وہ قرآن پڑا گیا۔ اذ قالت الملائکۃ جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، یا حرف ندا مریم منادا، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو مفرد ہو اور معرفہ ہو تو رفع پر ہوگا، یعنی کہ اس کے رفع ہوگا اس پر، یا مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرک میں بشارت دیتا ہے بکلمۃ ایک کلمہ کی منہ سے اسمہ اس کا نام المسیح مسیح عیسیٰ بن مریم وجیہن وجاہت والا عزت والا ہوگا فی دنیا میں والآخرت آخرت میں ومن المقربین اور قرب والوں میں سے ہوگا یکلم الناس لوگوں سے بات کرے گا فی المہد جھولے میں وکہلن اور پکی عمر میں من الصالحین اور من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت مریم نے کہا ربی میرے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے ولد بیٹا بچہ ولم یمسسنی نہیں چھوا مجھے بشر کسی آدمی نے۔ قال فرمایا کذالک اسی طرح اللہ یخلق پیدا فرماتا ہے ما یشاء جسے چاہے، اذا جب قضا فیصلہ فرماتا ہے امرن کسی کام کا فانما تو صرف یقول کہتا ہے لہو اس کو اس سے کن ہو جا فیکن وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ تو اللہ سکھائے گا اسے کتاب الحکمت اور حکمت والتوراۃ تورات والانجیل اور انجیل ورسول رسول ہوگا الی بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے پاس بآیت نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ ساری کہے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر انی بے شک میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہایات الطیر پرندے کی صورت فانفخ میں پھونک ماروں گا فی اس میں فیکون وہ ہو جائے گا طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے حکم سے وابرہ اور میں تندرست کرتا ہوں شفا دیتا ہوں الاکمہ پیدائشی اندھے کو والابرس برس والے کو واحیی الموتى اور زندہ کرتا ہوں مردے کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے ونبئکم خبر دیتا ہوں تمہیں بما تاکلون جو تم کھاتے ہو وما تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذلک اس میں لآیۃ نشانی ہے لکم تمہارے ان کنتم اگر تم مؤمنین ایمان والے ہو۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری انہیں تبلیغ فرما رہے تھے۔ ومصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی اس کے لیے جو میرے آگے ہے من التورات تورات ولاحل اور تاکہ میں حلال کروں لکم تمہارے بعد اللہ بعد وہ چیزیں حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی ہیں وجئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیت ایک نشانی کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واطیعون اور میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب و ربکم تمہارا ربی فاعبدوا اس کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ راستہ سیدھا ہے۔ فلما جب احس محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے الکفر کفر کو قال فرمایا من کون انصاری میری مدد کرے گا اللہ اللہ کی طرف قال حواریون نے کہا نحن ہم انصار اللہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لے اللہ پر واشہد آپ گواہ ہو جائیں بے انا بے شک ہم مسلمون اسلام نالے والے ہیں۔ ربنا آپ نے دعا کی ہمارا رب آمنا
ہم ایمان لائے، یعنی انہوں نے ہماری ربنا اے ہمارے آمنا ہم ایمان لے آئے، بما اس پر انزلت جو تم نے نازل کیا، واتبعنا اور ہم نے پیروی کیا رسول کی، فاکتبنا لکھ دے ہمیں مع الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ علم الصرف اسم ظرف جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اس کی گردانی ہے مفعل، مفعلان، مفاعل۔ مفعل ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی، مفعلان دو وقت یا دو جگہ کام کرنے کی، مفاعل سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی۔ قاعدہ صحیح حرفی یعنی تین حرفی جو دارا بہ ناصرہ ہے فاتحہ یہ جو صحیح حرفی ماضی کے ظرف کو مضارع کے صیغہ واحد مذکر سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع دور کر دو، اس کی جگہ میم مفتوح لے آؤ، علامت مضارع گرا دو، میم مفتوح لگاؤ۔ عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دو ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دو، اور آخر میں حرف پر تنوین زیادہ کر دو، جیسے ینصر سے منصرن، یضرب سے مضربن اور یسمع سے مسمعن۔ ٹھیک ہے، علامت مضارع گرا دی اور آخر سے پہلے پر اگر ضمہ ہے تو اس کو زبر دے دی، اگر زیر ہے یا زبر ہے تو اس کو ویسے رہنے دے دیا، اور آخر کو تنوین دے دی تو اس میں ظرف بن جا گیا منصرن مدد کرنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، ینصر سے منصرن، یضرب مارتا ہے تو مضربن مارنے کی جگہ، یسمع یعنی مسمع سننے کی جگہ یا وقت۔ جب ماضی سے حرفی نہ ہو تو اس میں ظرف اور اس میں مفعول دونوں ایک ہی طرح ہوں گے، جیسے مکرمن، مسمعن، مکرمن جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس میں ظرف کا طریقہ۔ تو یہ آپ نے اس میں مفعول کا طریقہ، تو یہ کیا اس میں ظرف بڑا آسان کہ جو لفظ کسی کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو، ٹھیک ہے، اسے اس ظرف کہتے ہیں۔ قانون شریعت وتر کی نماز کا بیان۔ وتر کی نماز واجب ہے، اگر کسی وجہ سے وقت میں وتر نہ پڑھا تو قضا واجب ہے، وتر کی قضا کی جائے گی۔ وتر کی نماز 3 رکعتیں ایک سلام سے، مغرب کی طرح۔ اس میں پہلا قعدہ واجب ہے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھے اور صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور تیسری رکعت میں بھی الحمد اور سورہ پڑھے، اور اس تیسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو تک لے جائے اور اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لے، اور دعائے قنوت پڑھے۔ جب دعائے قنوت پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور باقی نماز پوری کرے۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ بہتر وہ دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور اللہم انا نستعینک ہے، اور آگے جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے تو وہ یہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جس سے یہ بھی نہ پڑھ پائے اللہم اغفر لی پڑھ لے۔ دعائے قنوت ہمیشہ ہر شخص آہستہ پڑھے، خواہ امام ہو یا مقتدی منفرد ہو، ادا یا قضا، رمضان میں ہو یا اور دنوں میں۔ وتر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھے۔ ہاں اگر حادثہ عظیم اور بہت بڑا حادثہ واقع ہوا تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے، جیسا کہ وتر میں۔ اگر قعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر قنوت بھول جائے رکوع میں یاد آئے تو نہ رکوع میں پڑھے اور نہ قیام کی طرف لوٹ کر کھڑے ہو کر پڑھے، بلکہ چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ وتر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ ملانا واجب ہے، یعنی فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں انا انزلناہ، تیسری میں قل یا الکافرون پڑھے، یا تیسری میں قل هو اللہ پڑھے، اور کبھی اور صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی۔ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وتر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہوگی، خواہ شروع سے پہلے یا یاد آئے یا بیچ میں۔ صاحب ترتیب جس کی 6 نمازوں سے کم کبھی قضا نہیں ہوئی، قضا ہوئی تو پھر اس نے پڑھ لی ہیں۔ وتر کی نماز کب جماعت سے ہو سکتی ہے؟ وتر کی نماز جماعت سے پہلے، وتر کی نماز جماعت سے صرف رمضان میں پڑھی جائے گی، علاوہ رمضان مکروہ ہے، بلکہ اس مبارک مہینے میں جماعت ہی سے پڑھنا بہتر ہے۔ جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وتر نہ پڑھے، اگرچہ تراویح جماعت سے پڑھے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے فرائض میں شامل نہیں ہو سکا اور وتر تراویح میں شامل ہو گیا ہے تو بعد میں وہ وتر میں جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، یہ بھی علماء کا ایک کہنا ہے اور یہ بہتر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات المصابیح باب الوسوسۃ الفصل الثانی. عن ابن عباس، حضرت ابن عباس روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام جاؤ آیا آپ کے پاس رجل ایک آدمی، فقال کہنے لگا انی احدث نفسی بشیء، میرے دل میں بڑے خیالات آتے ہیں، لأن اکون ہممتن، ایسے خیالات آتے ہیں، ہممتن کہ میں اپنے آپ کو کوئلہ بنا لوں، احب الیہ، مجھے پسند ہے کہ میں من ان اتکلم، مطلب یہ کہ میں پسند نہیں کرتا کہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے شیئر کروں، مطلب ان باتوں کو بیان کرنا مجھے پسند ہے کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، اتنے خطرناک میرے ذہن میں وسوسے آتے ہیں. قال آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، اللہ تمام تعریف اس رب کی جس نے ردہ امرہ، اس نے اپنے معاملے کو لٹا دیا الوسوسے، وسوسے کی طرف، یعنی جو ذہن میں آتا ہے ایسا کرنا تھا لیکن اس کرنے کو وسوسے کی طرف لٹا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑا شکر ہے. تو ابن عباس سے روایت قال کہتے ہیں قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان لمۃ بابن آدم، ابن آدم کے دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی طرح وللملک لمۃ، اسی طرح فرشتہ بھی جو خیال ڈالتا ہے دل میں. فاما لما، تو شیطان کا وسوسہ ڈالنا یہ ہوتا ہے فیعاد بالشر، برائی شر کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، وہ تکذیب بالحق، اور حق کو جھٹلانے کا وعدہ کرتا ہے. واما لمۃ الملکی، اور فرشتے کا یہ خیال ڈالنا ہوتا ہے کہ فیعاد، وعدہ کرنا ہوتا ہے بالخیر، نیکی کا، وتصدیق بالحق، اور حق کو ماننے کا. فمن وجد ذالک، جو یہ پالے کہ نیکی کی بات اس کے دل میں آئی، حق کو قبول کرنے کی بات اس کے دل میں آئی، فلیعلم جالے کہ انہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، فلیحمد اللہ، اللہ کی حمد کرے. ومن وجد اخرى، اور جو یہ دوسری چیز پالے یعنی شیطان والی چیز پالے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. پھر آپ علیہ السلام نے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا، محتاجی کرو، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس، کہ ہمیشہ لوگ ہوں گے یتسالون، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہیں گے، حتی یقال ھذا، یہاں تک کہا جائے گا ھذا خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق پیدا فرمایا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. فاذا قالوا ذلك، جب یہ بات ہو، فقول کو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ اس کی کوئی والدین ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. ثم لیتفل عن یسارہ، ثم پھر لیتفل عن یساری ثلاثا ولیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی وہ تھوک دے بائیں طرف تھوک دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. الفصل الثانی، تیسری فصل. انس سے قال، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبرح الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، گفتگو کریں گے، حتی یقول، یہاں تک کہ کہیں گے ھذا اللہ خلق کل شیء، کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ عز وجل، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اس طرح تک بات پہنچ جائے گی. قال اللہ عز وجل ان امتک لیزالون یقولون، اللہ فرماتے تمہاری اے محبوب، آپ کی امت اس طرح باتیں کرتے رہے گی، ما کذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا. حتی یقول، یہاں تک کہیں گے ھذا اللہ خلق الخلق، یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا. فمن خلق اللہ عز وجل، جو اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب اس طرح کی بات ہو تو ان چیزوں سے ہٹ جاؤ. اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھو. وعن عثمان بن ابی العاص، عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ، ان الشیطان، بے شک شیطان، قد حال بینی و بین صلاتی، میرے اور میرے نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، و بین قراءتی، اور میری قرات کے حائل ہو جاتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے، یلبسھا علیہ، مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے،
युकाल लहू खिनजिब, इसको खिनजिब कहते हैं, ये शैतान जो वसवसे डालते हैं इसे क्या कहते हैं, खिनजिब। फ़इज़ा अहसस्तहु, जब तू महसूस करे इस तरह की चीज़ें, फ़तअव्वज़ बिल्लाहि मिन्हु, तो उससे पनाह मांग, अल्लाह ताला की पनाह मांग उससे। वतफुल, और अल्लाह यसारिक सलासन, दाईं बाईं जनब थूक दे 3 मरतबा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जैसे मैं पीछे पढ़ा ये पढ़ के थूक दे। फ़अलतु ज़ालिका, कहते मैंने ऐसा किया, फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी, अल्लाह उसको ले गया मुझसे, मुझे ये ख्याल नहीं आया। वअन कासिम बिन मोहम्मद, ये बहुत बड़े फ़कीह, उनसे रिवायत है, कहते अन्ना रजुलन, एक आदमी ने साल उनसे सवाल किया, फ़काल, उसने कहा इन्नी अहीमु फ़ी सलाती, मैं नमाज में बड़े वसवसे पाता हूँ, फ़यक़सुरु ज़ालिका अलैहि, बहुत वसवसे ज़्यादा हो जाते हैं मुझ पर। फ़काल लहू, आपने फरमाया इमदी फ़ी सलातिक, नमाज को जारी रख, पढ़ता रहे। फ़इन्नहु लन यज़हब ज़ालिका अन्का, ये तेरे से दूर नहीं होंगे, वसवसे आते रहेंगे, हत्ता तनसरफ़, यहाँ तक तो नमाज से अलग हो जाए। व अंत तक़ूल, और तू ये कहे मा अतममतु सलाती, मैं तो नमाज मैंने पढ़ी नहीं है, मुकम्मल नहीं की। ये आते रहेंगे तो अपना काम करता रहे, तुम नमाज पढ़ता रहे। तो बेहतरीन तरीका वही है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाईं जानब थूक दे 3 मरतबा, तो ये वसवसे दूर हो जाएंगे। अल्लाह शैतान के शर से हम तमाम की हिफाज़त फरमाए।